پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں۔ ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں۔ کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی، کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے۔ یہ زمین، جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا۔ ایسے گواہ بناؤ نا اللہ کی زمین کو۔ بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ۔ آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے۔ جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو، کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا۔ یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے، یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی۔ سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی۔ تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے، نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھی جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا۔ ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے، سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا، محنت کرو پیسے کما لو۔ ہم اوور ٹائم، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق کی حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا، اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا۔ اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو، دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ There is no extra time۔
الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے، اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں، انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے. اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے. جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے، اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو. آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا. گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، گندی باتیں کر کے، بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر، ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا، کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. رمضان اور ابھی کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 6 مہینے تقریباً. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے. مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے، رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو، خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میرے نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجیے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟
शैतान हमारे दिल में ये डालता है कि गुनाह करके ही इंजॉयमेंट है, ये गलती है। सारी रात फिल्म देखने वाले को क्या पता कि रात अल्लाह के नबी की याद में आंसू बहाने का मजा क्या है। वो समझता है फिल्मों में ही मजा है। सारी रात टेलीफोन पर गंदी करने की बजाय किसी को क्या पता कि सोकर तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का लुत्फ क्या है। वो लुत्फ देखा नहीं है ना। जिसको फिल्मों की आदत है वो समझता है फिल्म देखूंगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जिसको इश्क के रसूल की लत पड़ जाए, आए हाय, जिसको प्यारे आका से मोहब्बत हो जाए, दुनिया की लड़कियों से और बेहया औरतों से दोस्तियां करते हो, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत कर लो, हर आंसू तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा। नींद करवट बदल कर नहीं आएगी जब नदीने वाले की याद आएगी, मगर वो बेकरारी में भी सुकून आएगा। क्या खूबसूरत बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आया, नहीं चाहिए हमें करार। प्यारे आका के इश्क की बेकरारी मिल जाए तो फिर बेकरारी का ही लुत्फ है। हाँ, ये वो आग है। दुनिया के इश्क में कोई गिरफ्तार होता है ना, उसे आग लगती है, प्रॉब्लम होती है, नहीं मजा आता महबूब के बगैर। और अगर महबूब ना सुने, बात ना माने, महबूब से जो चाहता है वो ना मिले, तो वो बेकरार ही रहता है, आग लग जाती है दिल में। आओ मैं बताता हूं, एक आग इश्क की ऐसी है जो लगा लो जहन्नम की आग बुझ जाएगी। आला हजरत लिखते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये आग लगाओ ना जो वो आग बुझा दे। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मैं चला तो कुछ और बयान करने था, मगर चलें, ये बातें भी बड़ी प्यारी हैं कि ज़बान का सही इस्तेमाल करें, अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त जो है ना, ये मोती हैं, सांस की माला जो है ना, देखिए कभी गौर किया हमने, जो हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, ये सारी काउंटिंग की हुई है, आपको मालूम है? यानी हमारी सांसें भी ये गिनी हुई हैं। अगर बंदा इसकी कदर न करे तो ये सांसें तो खत्म हो जाएंगी ना। है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक एक सांस काउंटेड है। मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी सांसें ले ली हैं और आपने बहुत सारी सांसें ले ली हैं। ये इतनी सांसें मेरी खत्म हो गई, अब नहीं पता कितनी बाकी हैं। हम सब का मौत का वक्त मुकर्रर है, डिसाइडेड है, हमें नहीं पता। अच्छा, पता है मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है। बंदा किसी ना किसी बहाने से उधर पहुंचता है। आपने देखा होगा, नहीं चाहते जाते भी किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, या अचानक किसी गाड़ी से उतर जाता है। जो उतर जाता है वो बच जाता है, जो बैठ जाता है वो चला जाता है। सुना होगा ना आप, क्या था? वक्त मुकर्रर था। जो उतर गया उसका टाइम नहीं आया था। इट मीन्स आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब पल की खबर नहीं है तो फिर बरसों की फिक्र क्यों करते हो? पता है सुबह जब होती है तो दिन क्या ऐलान करता है? अभी दिन निकला हुआ है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रोज सुबह सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है कि आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, मैं फिर पलट कर नहीं आऊंगा। आज का दिन कल नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। आप में से बहुत सारों ने स्टूडेंट लाइफ गुजारी होगी ना, स्कूल की लाइफ गुजारी होगी, मदरसे में पढ़े होंगे। जब इम्तिहान आते थे तो क्या करते थे? बिल्कुल इम्तिहान करीब आ जाता था, टेंशन। बाज तलबा को नींद नहीं आती थी, यार कल क्या होगा, इम्तिहान कैसे देंगे। रात रात भर जाके तैयारी, दोस्तों को बुलाया, फ़ोन किया, नोट्स लिए। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता गया, तालिब इल्म की बेचैनी बढ़ती गई। हम भी तो एक इम्तिहान के करीब हो रहे हैं। आपको मालूम है, हर गुजरता दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। ये तो तय है ना। बर्थडे बनाते लोग, बड़ा खुश होते हैं, 1 साल जनाब 40 साल का हो गया। अल्लाह के बंदे, 1 साल तेरी जिंदगी से कम हो गया। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। आज तक समझ नहीं आई, तारीख बदलती है, हम भी वही रहते हैं, मुल्क भी वही रहता है, मौसम भी वही रहता है, किस बात की खुशी है भाई? और उस हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो तूफान बदतमीजी, हराम काम हो रहे हैं, किस चीज की खुशी है? अल्लाह के बंदो, और मौत के करीब हो रहे हो। तुम्हें तो फिक्र बढ़नी चाहिए थी। इम्तिहान की डेट करीब आती थी, हम बेचैन हो जाते थे।
ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو۔ ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے، بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا، اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے، بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا تو بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے۔ قادریوں سنو، پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے؟ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا، مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے ہیں۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔
آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑھی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے۔ فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے۔ ملینرز یعنی اربوں پتی شخص، کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے۔ وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی، کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا۔ تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے، دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا، اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے۔ کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے۔ یہ ہے بیماری، پیسوں سے صحت نہیں ملتی۔ جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے، اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں۔ جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی، جو چاہے بولتے ہو۔ بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتہ چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو، نہیں ہے ہاتھ اس سے پوچھو۔ ہیں بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آج جو بیان ہوا ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پکی سچی پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اگر فیکٹری میں مسجد ہے تو بڑی بنا لیں بھائی،
اب نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فقط حلال روزی کمائیں گے، ہاں یاد رکھنا حرام نہیں، اللہ حلال میں تمہیں برکت دے دے گا۔ جھوٹ بول کر جاب پر آنا، تاخیر سے آ کر بہانے بنانا، جھوٹی حاضری لگانا، سیٹ کو بنا لو گے، کیا کرے گا سیٹ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنے سپروائزر کو ٹوسٹ کر لو گے، سپروائزر سے سیٹنگ بنا لو گے، مگر یہ چند سکے چند روپے جہنم کے انگارے نہ بن جائیں۔ تو سبسکرائب کر لیں، حلال کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی تمہیں برکت دے دے گا، بیماریاں نہیں ہوں گی۔ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔